بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میڈیکل کو مقدس پیشہ سمجھتے ہیں۔ ہم ڈاکٹروں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، ان کو مسیحا کا درجہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے بیشتر ڈاکٹرز میں انسانیت نہیں رہی۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آئے دن یہ ڈاکٹرز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی علاقے میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا احتجاج صرف احتجاج نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے مریضوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب گورنمنٹ ہاسپٹل میں مریض کون سے آتے ہیں؟ صرف غریب مریض آتے ہیں، امیر مریض نہیں آتے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ کلینکس میں جاتے ہیں، اور جب ان کا احتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے پرائیویٹ کلینکس میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ علاج کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہی ابھی کچھ دن پہلے ہی کوئی احتجاج کیا تھا ان ڈاکٹرز نے، آپ کو یاد ہوگا، تو ایک غریب آدمی اپنا بچہ لے کر ہاسپٹل گیا تھا، اس کا بچہ بہت زیادہ بیمار تھا، تو ڈاکٹر کوئی آیا نہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے، اور وہ بچہ مر گیا، وہیں پر اس بچے نے جان دے دی۔ اچھا، میں اب کا واقعہ بتاتی ہوں کہ ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے پاکستان نے نیشنل لائسنسنگ ایگزام انٹروڈیوس کروایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایگزام نہ ہو، تو اس کے لیے ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایک آرگنائزیشن ہے، تو اس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اس ایگزام کے خلاف اسلام آباد میں انہوں نے لانگ مارچ کیا اور دھرنا دیا۔ اس لانگ مارچ اور دھرنے میں شرکت کے لیے مختلف کالجز سے تعلق رکھنے والے میڈیکل کے طلباء اور ڈاکٹرز کا قافلہ ٹھوکر نیاز بیگ سے اسلام آباد روانہ ہوا، اور اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل کمیشن کی عمارت کے سامنے پرامن احتجاج کرنے کے لیے یہ ڈاکٹر بیٹھے، لیکن یہ احتجاج پرتشدد مظاہرے کی شکل اختیار کر گیا۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ جب یہ پرامن احتجاج کر رہے تھے تو اسی دوران کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ جب مطالبات مانے نہیں جا رہے تو میڈیکل کونسل کی عمارت میں داخل ہو جانا چاہیے، اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ انہوں نے میڈیکل کمیشن کی عمارت پر پتھراؤ بھی کیا۔ اینی ویز اسی دوران پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پولیس نے پہنچ کر شیلنگ شروع کر دی اور لاٹھی چارج کیا، کئی ینگ ڈاکٹرز کو لاٹھیاں بھی لگیں۔ ہنگامہ آرائی میں میڈیکل کمیشن کی عمارت کا مرکزی دروازہ توڑ دیا گیا اور عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ شیلنگ سے پولیس اور ینگ ڈاکٹرز کی طبیعت بھی خراب ہوئی، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ 40 منٹ کی ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس نے صورتحال کو کنٹرول کیا۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کی عمارت کے اندر مزید پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی۔ اچھا، اب اس پورے واقعے میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، ڈاکٹرز بھی زخمی ہوئے ہیں، تو ڈاکٹرز نے کیا کیا ہے، پولیس اہلکاروں کا علاج کرنے سے منع کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق پیمز میں ڈاکٹرز نے زخمی پولیس اہلکاروں کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر ایک چیز کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پولیس فورس کے لیے اپنا ہاسپٹل ہونا چاہیے تاکہ اس طرح سے ان کو ذلیل نہ ہونا پڑے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہی ڈاکٹرز اگر دوسرے ممالک میں اس طرح کی حرکتیں کرتے نا، ان کو لگ پتہ جاتا، ان کے لائسنس کینسل ہو جاتے۔ عرب امارات یا سعودی عرب میں جا کر یہ جب ملازمت کرتے ہیں تو یہ بہت سیدھے رہتے ہیں، اس ٹائم یہ لوگ ایسا احتجاج کچھ نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ ایسا احتجاج کریں تو انہیں پتہ ہے کہ ان کے لائسنس کینسل کر کے ان کو واپس پاکستان پھینک دیا جائے گا، اور پاکستان میں یہ اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھتے ہیں۔ ملک میں فساد برپا کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں پوری ایمانداری سے تو ڈیوٹی کرتے نہیں ہیں یہ لوگ، مریضوں سے کہتے ہیں کہ شام کو میرے کلینک پر آ جانا، وہاں آپ کا اچھا علاج ہوگا۔ میڈیسن کمپنی سے یہ الگ کمیشن کھاتے ہیں، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس لیے میری حکومت سے اپیل ہے کہ ان جیسے جلاد ڈاکٹرز کے لائسنس کینسل ہونے چاہیے، تاکہ آگے آنے والے ڈاکٹرز تو سیدھے ہو کر رہے۔ پہلے بھی پاکستان میں ڈاکٹری پیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا ہے۔ کوٹھیوں میں بنے ٹیچنگ ہاسپٹل پہلے ہی ناقص قسم کے ڈاکٹر پیدا کرتے ہیں، اور اب ڈاکٹر گردی بھی شروع ہو چکی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہماری ڈگریاں باہر کی دنیا میں قابل بھروسہ نہیں رہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹری ایسا پیشہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے معیار اعلیٰ ہونے چاہیے۔
नया एमटी कैट का फार्मूला वही है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। मैं आपको बताऊं, ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, ये जो एहतजाज कर रहे हैं, ये बस टाइम ज़ाया कर रहे हैं और पेपर की तैयारी करने के बजाय गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। वकला हजरात भी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इस पॉइंट को नहीं झुठला सकते कि जो काबिल है बस वही आगे आए, वरना वक्त ज़ाया करने के बजाय कुछ और कर लें। और ये कुछ बुरा भी नहीं कि एक छोटा सा इम्तिहान दे के आगे आ जाएं, और वो भी 5 साल में जो इन्होंने सीखा है उसके बारे में इम्तिहान होगा। एनीवेज़, ये मेरी अपनी पर्सनल राय थी जो मैंने दी है। अगर इससे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। अगर आप मेरी राय से मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मुत्तफ़िक नहीं हैं तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब जाने से पहले एक हदीस। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, इनमें से एक रहमत जिन्नों, इंसानों, हैवानों और जहरीले जानवरों में उतार दी, जिसके ज़रिए वो बाहम शफ़क़त और रहम करते हैं। इसी वजह से वहशी जानवर अपने बच्चों पर शफ़क़त करता है, जबकि अल्लाह ने 99 रहमतें अपने पास रखी हैं, जिनके ज़रिए वो रोज़े क़यामत अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।